حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بکریوں کی کثیر تعداد تھی، بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور اس خاکدان گیتی پر جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، جس جگہ آپ پیدا ہوئے، اس جگہ کا نام بابل ہے، اس جگہ کا نام بابل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں پیدا ہوئے وہ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ جب وہاں پیدا ہوئے اور اللہ نے جو مال کی کثرت عطا کی، وہ سارے بکریوں کو لے کر چراگاہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور اس خاکدان گیتی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا، اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا۔ لوگ تو بڑے آباد تھے مگر رب کا کوئی نام نہیں لینے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بکریوں کو لے کر چراگاہ کی طرف نکل پڑے، بکریوں کو چرانے کے غرض سے، بکریوں کو گھاس کھلانے کے غرض سے۔ جب چراگاہ کی طرف پہنچے، بکریوں کو چرا رہے اور پیڑ کے سائے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ اچانک کیا آواز آتی ہے؟ اچانک ایک ایسی آواز آتی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف گھوم کر کے کہ کہاں سے یہ آواز آتی ہے، کون پکار رہا ہے، بولنے والا کون ہے، کدھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب دیکھنے لگے تو کیا معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیسی آواز تھی؟ وہ کیسی آواز تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں؟ وہ آواز کیسی آواز تھی؟ اور وہ پکارنے والے، وہ آواز دینے والے، وہ صدا لگانے والے وہ کون تھے؟ کس کی آواز تھی؟ وہ آواز اللہ کی بڑائی تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اکبر کی صدا آ رہی تھی۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چاروں طرف مڑ مڑ کے دیکھنے لگے، چاروں طرف بے قراری میں دیکھنے لگے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی سے آواز آ رہی ہے، اور آواز دینے والا کون تھا؟ انسان میں کوئی ایسا تو تھا نہیں جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونک جاتے، یہ آواز کدھر سے آتی؟ تو جب قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں۔ قریب جاتے ہیں اور اس آدمی کے قریب جا کر کہنے لگتے، میرے بھائی آپ نے کون سی صدا لگائی ہے؟ اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے؟ ذرا میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ بلاتے ہیں، جب وہ آدمی قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگتے ہیں بات یہ ہے کہ جو آواز آپ نے نکالی ہے، جو صدا آپ نے بلند کی ہے، جو آواز آپ نے لگائی ہے، جو رب کی بڑائی کی ہے، دوبارہ وہی الفاظ پھر سے ہمیں سنا دو، دوبارہ وہی الفاظ مجھے پھر سے سنا دو، پھر سے کہہ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلی بار جو میں نے کہی تھی، جو صدا لگائی تھی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی، رب کی بڑائی کی تھی، وہ میں اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی مرضی سے میں نے وہ صدا لگایا تھا، وہ اپنی مرضی سے میں نے بولا تھا۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اسی الفاظ کو ریپیٹ کر دیں، دہرائیں، پھر سے وہی آواز نکالیں، پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، تو پھر میں ایسے نہیں لگانے والا، ایسے نہیں بولنے والا، میں وہ صدا پھر سے جو لگاؤں گا اس کی قیمت لوں گا،
اس کی اجرت لوں گا، اس کے پیسے لوں گا، جب میں پھر وہی الفاظ، وہی کلمات، رب کی بڑائی پھر سے میں کروں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کی باتوں سے راضی ہوں، جو چاہیں آپ مانگو میں عطا کر دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ کہنے لگے جو بکریاں ہیں ان میں سے مجھے بکریاں دینی پڑے گی۔ کہا ہاں مجھے منظور ہے، ایک بار سنائے گا تو 10 بکریاں میں تمہیں عنایت کر دوں گا، 10 بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ ایک بار پھر اس نے صدا لگائی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھر جب صدا لگا دی، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ رب کے دوست ہیں نا، بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے اے نوجوان پھر سے وہی الفاظ دہرا دے۔ کہا پھر 10 بکریاں لگیں گی پھر میں بولوں گا، پھر اللہ اکبر کی صدا لگاؤں گا۔ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ 10 بکریاں پھر دے دی جاتی ہے، پھر وہ صدا سن لیتے ہیں، پھر جب سنتے پھر بے قراری بڑھ جاتی، پھر کہتے ہیں کہ جوان پھر سے مجھے وہی کلمہ سنا دے، وہی الفاظ دہرا دے۔ کہنے لگے 10 بکریاں پھر لگیں گی۔ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ اسی طرح ساری بکریوں کو لے لیتے ہیں، ساری بکریاں لے لیتے ہیں، ساری بکریاں دے دیتے ہیں۔ ساری بکریاں میں لینے کے بعد وہ جوان جب آگے قدم بڑھاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیچھے سے آواز دیتے گئے، اے جوان سنو نا، ایک بار جو جا رہے ہو آگے نکل رہے ہو، لیکن میری ایک بات تم سنتے ہوئے جاؤ۔ جوان رکتے ہیں، قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تم جاتے ہو، چلے جا رہے ہو، لیکن وہی الفاظ پھر سے مجھے ایک بار سنا کے جا، ایک بار وہی کلمہ مجھے سنا کر کے جا، ایسے مت جا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تو تیرے پاس بکریاں بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، خچر بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، سارے جانور میں نے یہ لفظ سنا کر کے لے لیے، تو اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب مجھے انعام کے طور پر کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس، میرے پاس تو کچھ اب مال نہیں بچا، بکریاں نہیں ہے، جانور نہیں ہے، سب میں نے تجھے دے دیے، لیکن یہ بھی خیال رکھو ان بکریوں کو چرانے والا بھی تو چاہیے تھا، کوئی نوکر بھی چاہیے تھا، ایک بار مجھے وہی الفاظ پھر سے سنا دو، مجھے نوکر بنا کے لے کے چلو، میں جانور چراؤں گا، تمہاری بکریاں چراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کرو، وہ جوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھے۔ وہ فرشتہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، مولا جسے تو نے خلیل بنایا اس کے پاس دولت بھی بڑی ہے، پیسے بھی بڑے ہیں، وہ اغنیا ہے، وہ سرمایہ دار ہے، لیکن اے مولا تو نے ایسے کو خلیل بنایا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم جو جانتے ہو، وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ میرے خلیل سے امتحان لے لو، میرا ذکر کرو، اپنا سب کچھ میرے نام پر نچھاور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ کی جو آواز کانوں تک ٹکرائی، اللہ اکبر کی صدا آئی، اس نے مال کو، دولت کو قربان کر دیا رب کی رضا کے لیے، صرف وہ الفاظ سننے کے لیے، رب کی تعریف سننے کے لیے۔ لیکن ہم اور ہیں نا، ہمارا دستور کچھ اور ہے نا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کی باتیں اگر کسی کو سمجھائی جائے، بتائی جائے، ان پر گھیرا گزرتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم ہی ملتے ہیں کیا پورے معاشرے میں، پورے محلے میں ہم ہی ملتے ہیں، گلیوں میں ہم ہی ملتے ہیں، ہم ہی کو بولتے ہیں۔ وہ نماز کے بارے میں بول دو تو کہ بھائی ہم ہی ملتے ہیں کیا، ہم ہی کو دکھائی دے رہا اور کوئی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا دستور ہے، یہ کیسا طریقہ ہے؟ حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ میں بتایا کہاں پیدا ہوئے؟ بھائی بولیے نا، کہاں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل میں، شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور پھر
وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سفر میں گزری، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہے، پہاڑوں پر اگر چلے، پتھروں پر چلے تو وہ پتھر انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم پڑتے ہی وہ موم ہو جایا کرتے ہیں۔ ان پر قدم رکھے تو وہ پتھر پگھل جاتا، موم کی طرح ہوتا، اور ریتیلی زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام چلیں تو ریت پر ہم چلیں گے تو ہمارے قدموں کے نشان آ جائیں گے، لیکن انبیاء کرام اگر ریتیلی زمین پر چلیں گے تو ان کے قدموں کے نشان نہیں آتے۔ پتھروں پر چلے تو ان کے قدم مبارک کے عکس آ جاتے۔ اصل میں جو محل استدلال میں جس بات کو لانا ہے، بابل سے فلسطین سے خانہ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ وہاں تک پہنچے تو ہزاروں پہاڑوں سے آپ کا گزر ہوا ہوگا، ہزاروں پہاڑوں سے آپ گزرے ہوں گے، لیکن ایک بات یہاں پر ہے، جو حجاج کرام گئے خانہ کعبہ کو، اللہ ہم سب کو بھی اس تربت پاک پر حاضر فرمائے۔ جب وہاں حجاج کرام جاتے ہیں تو حجاج کرام کو حکم ہے کہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم وہ ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کو بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ مولا میری نسل پاک سے، میری نسل سے نبی آخر الزماں کا ظہور فرما دے، نبی آخر الزماں کا ظہور فرما دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل پاک سے آئے۔ تو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہاں پر کلام کیا کہ جو پتھر مقام ابراہیم میں، خانہ معظمہ میں، خانہ کعبہ میں، مقام ابراہیم میں جو پتھر رکھے گئے ہیں اور ان کے قدم مبارک کے نشان باقی ہے، اور ایک دن نہیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کا جب یہ معجزہ ہے، ہزاروں پتھروں سے گزرے ہوں گے، ہزاروں پتھروں سے آپ کا گزر ہوا ہوگا، لیکن کسی پتھر پر آپ کے قدم مبارک کے نشان باقی نہیں گئے، لیکن خانہ معظمہ کی تعمیر کرتے ہوئے جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے اس پتھر پر نشان کیوں باقی ہے؟ کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے کہ اس جگہ، اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کے طفیل رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک کو محفوظ کر لیا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہر موقع پر میلاد حضور کا پڑھنا چاہیے۔ میلاد کہتے، سمجھ میں آئی؟ میلاد کہتے ہیں مولود سے میلاد آیا، مولود کہتے پیدائش کو، سمجھ میں آئی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ مولا میری نسل پاک سے
نبی آخر الزماں کا ظہور فرما۔ اب کچھ لوگوں کو بڑا پریشانی ہو گئی کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، یا میلاد نہیں منانا چاہیے، یا میلاد نہیں پڑھنا چاہیے، یا میلاد کے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ تو فتویٰ یہاں مت لگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ایک بار لگا۔ میلاد تو اس نے منایا، اور جو ہم مناتے ہیں انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر وہاں سے نمرود سے بڑا معاملہ ہوا، مناظرات ہوئے۔ مناظرہ کے لیے آپ گئے تو جو صنم خانہ تھا، صنم خانہ سمجھتے ہیں نا؟ صنم خانے میں بڑا میں تفصیل کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر۔ جو صنم خانہ تھا، آپ کے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو چچا جان تھے، ان کا نام آذر تھا، مگر وہ صحیح تھے نہیں۔ وہ صنموں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ ایمان والا بھی نہیں تھا۔ اور آپ کے والد کا نام طارق ہے۔ یہ تفصیل اگر جاننا ہے نا تو میری ایک کتاب ہے جس کا نام اسلامی جنرل نالج ہے، اس کو آپ پڑھیے گا تو پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ کون تھے، پورا ہسٹری میں نے اس میں بیان کی ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے اس کو آپ پڑھیے۔ میں اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں، جب معاملہ ہوا، صنم خانے میں بلائے گئے، جب آپ گئے تو آپ نے کیا کیا؟ سارے اصنام کو، سارے صنموں کو ایسی کی تیسی کر دیے، اور جو بڑا صنم تھا اس کے سر پر، اس کے ہاتھ پر رکھ دیے کڑھارا۔ جب پلٹ کے لوگوں نے آیا تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اصنام کے یہ انجام کس نے دیے، یہ کون، کس کی حرکت ہے، ایسا کیوں، کس نے کیا، کون کیا ایسا؟ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولنے لگے کہ ہو سکتا ہے بھائی جو سب سے بڑا ہے اسی سے پوچھ لو، وہی بتا دے گا، شاید اسی نے کیا ہوگا، چونکہ کڑھالی اسی کے پاس ہے تو اسی سے پوچھو۔ تو کہنے لگے بھلا وہ کہاں بولتے؟ کہا وہ جب نہیں بولتے تو جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے اس سے پوچھ لو، جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے گئے، وہ جو مار کھائے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ذرا ان سے پوچھ لو۔ تو کہنے لگے وہ بھی نہیں بولتے، وہ بھی نہیں بولتے، وہ بھی کلام نہیں کر پائیں گے، وہ بھی بات نہیں کر پائیں گے۔ تو جب یہ باتیں دلیلیں دی، دلیلوں پر دلیلیں ہوئی، جب یہ شکست ہوا تو انسان کی خصلت ہے جب دلیلوں سے بات مکمل ہو جاتی ہے اور دلیلوں سے کاٹ نہیں پاتا، دلیلوں سے جواب نہیں دے پاتا، تو پھر انسان ذاتیات میں آ جاتا ہے، انسان ذاتیات میں آ جاتا ہے، اس کی ذات پر حملہ کرتا ہے۔ ایک عورت تھی، معاشرے میں رہتی تھی، اس کا شوہر بڑا پیر صاحب تھا، تو آپس میں کبھی شوہر بیوی کے معاملات اچھے نہیں رہتے تھے، چونکہ بہت الٹی پلٹی حرکتیں کرتی رہتی تھی وہ، تو وہ اس کو بار بار تانا دیتی تھی، تم کو آتا کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تم کو معلومات کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اس طرح کا وہ اپنے شوہر کو طنز کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک پیر صاحب باہر سے آئے تھے، ہوا میں تیر رہے تھے، وہ پیر صاحب ہوا میں تیر رہے تھے، تو کسی نے اس کی بیوی سے آ کر کے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج باہر سے کوئی آیا ہے، ہوا میں تیرتا ہے؟ کہا ہاں یہ اوریجنل پیر ہے، ہوا میں تیر رہا ہے، دیکھو نا ہوا میں تیرتا ہے۔
گھر آیا، اس کا شوہر کہنے لگتی ہے کہ میں تو تم سے بار بار کہتی تم کو آتا جاتا کیا ہے؟ دیکھو باہر سے پیر صاحب آئے تھے، ہوا میں تیر رہے تھے، ہوا میں گھوم رہے تھے وہ. تو کہنے لگے تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ شوہر نے پوچھا، بیوی سے کہا کہ وہ باہر سے پیر صاحب جو آئے وہ تھے. کہنے لگا غلط، وہ نہیں تھا، میں تیر رہا تھا، میں ہوا میں تیر رہا تھا. کہا اچھا اسی لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا تیر رہے تھے تم، سیدھا سیدھا تم کو چلنا نہیں آ رہا تھا، اسی لیے تو گھوم گھوم کے چل رہے تھے تم. مطلب کہ انسان دلیلوں سے جب عاجز ہو جاتا ہے تو پھر انسان ذاتیات کی بات کرتا ہے، ذات پر حملہ آور ہوتا ہے. تو جب وہ عاجز ہو گیا، دلیلوں کا جواب دے نہ سکا، تو پھر کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دو، ان کو جلاؤ، ان کو کیا کر دو؟ جلا دو. 3 مہینے تک اس پر لکڑیاں جمع کی گئی، شعلے بھڑکتے رہے. اور ایک بات یہاں پر میں کہتا چلوں آپ کو، کچھ لوگ بڑی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. منتیں کسی کو ماننا ہوتی نا، ایسی اٹھ پٹانگ منتیں مانی جاتی ہے، مانتے ہیں. اس زمانے میں ایک عورت تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی میں. نعوذ باللہ، یہ حرکت تھی. یہ حرکت ایک آدمی سے پتہ پوچھا، کہا یہ لکڑیاں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں یہ لکڑیاں اس جگہ لے کے جا رہی ہوں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے، وہاں لے کر جاؤں گی. کہا کہ تم پوری زندگی ڈھونڈتی رہ جاؤ گی لیکن وہ جگہ تمہیں نہیں ملے گی. اور حقیقت ڈھونڈتی رہ گئی پر وہ جگہ نہیں ملی. اسی لیے عزیزو، کوئی منتیں ماننی ہونا تو پہلے اگر سمجھ نہیں آتی تو کسی عالم سے جا کر کے پوچھو کہ منت کیسی ماننی چاہیے. منت ماننا غلط نہیں ہے، مگر منت ماننے کا طریقہ کچھ غلط ہے، اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. بہرکیف وہ لکڑیاں جمع کر دی گئی تو شعلے لگ گئے، اس میں آگ لگائی گئی. وہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، بھڑکدار شعلہ. زمین جل کر تانبا ہو گئی، وہ فصلیں اگانا بند کر دی. بڑا پریشان. اب سمجھ میں آیا کہ بھائی آگ میں ڈالا جائے، قریب تو کوئی جا نہیں پاتا، اس آگ کے قریب کوئی جا نہیں پاتا، تو اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے گا؟ اس آگ میں اتارا کیسے جائے گا؟ تو پھر کچھ ترتیب ان لوگوں کو سوجھی، منجنیق بنائی جائے. منجنیق سمجھتے ہیں؟ رسہ لگائی جائے، بانس لگائے جائیں جو دور سے ان کو پھینک دیا جائے آگ میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اور اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ. فرشتے پریشان، فرشتے رو رہے ہوں گے، حوران جنت آنسو بہا رہے ہوں گے. فرشتے پریشان، وہ رو رہے ہوں گے، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاکدانی کی تھی پر یہ کی تو تیرا بندہ تھا جو تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تیری بڑائی بیان کیا کرتا تھا، آج اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. بڑا مغموم، بڑا پریشان. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے خلیل کے پاس جا کر پوچھو ان سے، تو ان کو کوئی حاجت ہے، ان کو کوئی حاجت ہے. فرشتے آئے ہوا کے، کہنے لگے خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، واپس چلے جا. پانی برسانے والے جو فرشتے ہیں، پانی برسانے پر فرشتے مقرر ہیں. برساتا کون ہے؟ بارش کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن برسانے پر مقرر کس کو کیا ہے؟ فرشتوں کو.
ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتے بھی نہیں ہل سکتے، لیکن ہوا چلانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن رزق پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں۔ تو پانی کے فرشتے وہ آئے، کہنے لگے خلیل اللہ حاجت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ بولے کوئی حاجت نہیں، وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اے اللہ کے خلیل حاجت ہے آپ کو؟ کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے اے جبریل مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا مجھ سے حاجت نہیں، چھوٹوں سے حاجت نہیں مانگی جاتی، تو بڑے سے ہی مانگ لو، اللہ ہی سے کہہ دو، اللہ ہی سے مت، اللہ ہی سے حاجت طلب کر لے۔ یہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہی تو حضرت خلیل اللہ نے جواب دی، ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میرا رب نہیں جانتا کہ مجھے کیا حاجت ہے؟ میرا رب تو خوب جانتا ہے نا، مجھے کیا حاجت ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو پھر رب جانتا ہے اور مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب کی رضا ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ پھر جب منجنیق کے ذریعے سے ان کو آگ میں پھینکنے کی پوری تیاری کری اور ڈالنے کی تیاری ہو گئی، ڈالا جانے لگے، تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جبریل سدرۃ المنتہا سے پرواز کر جا، نمرود نے جو آگ لگائے ہیں، جو شعلے اس نے بھڑکائے، اس پر اپنے پروں کو مار دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اپنے پر کو مارتے ہیں، وہ آگ باغ میں بدل جاتا ہے، وہ باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آرام فرمائے اور پھر وہاں سے نکلے اور مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑے دین کی متاع کے لیے۔ جب آگے نکلے تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر اور بتا دوں، بڑا لوگوں کو یہ کم ظرفی کہیں گے، ان کو کم فہمی کہتے ہیں، جن کو کم فہمی کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں بہت جلدی سے۔ میرا رب ہے نا، میرا رب ایسا رب ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جو بات آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا تھا، ایک دم ذہن کو صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میرا رب وہ ہے، نمرود جو ہے نا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر یہ بیوقوف تھا نا، کم فہم، کم سخن تھا، کم ظرف تھا، تو کیا بولا معلوم؟ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو دعویٰ پلٹ دیتے۔ اس نے کیا کیا؟ جس کو سزا ہو گئی تھی، قید میں تھا، اسے رہا کر دیا، اور جو قید میں نہیں تھا اس کو بلا کے قتل کر دیا۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں اور میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو دعویٰ پلٹ دیتے، کہتے میرا رب وہ ہے، اگر تو میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو مرے ہوئے انسان پر روح ڈال کے دکھا، دعویٰ پلٹ دیتے نا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ بے وقوفوں سے دلیلوں کی بات نہیں کی جاتی۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں، کم فہم ہوتے ہیں، ان سے دلیلوں سے بات نہیں کی جاتی۔ آپ نے دعویٰ ہی پلٹ دیا ترنت۔ کیسا دعویٰ کیا؟ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے،
اور تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال اور پورب کے جانب سورج کو ڈبو دے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، علماء نے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ فرشتوں تیار رہنا، اگر نمرود میرے خلیل سے یہ کہہ دے اگر تیرا رب سچا ہے تو پورب سے نہیں بلکہ پچھم سے سورج نکال دے، تو اے فرشتوں اشارہ کر دینا اور پچھم سے سورج کو نکال کے دکھانا اس کو، اس نمرود کو۔ لیکن وہ مناظرہ ہار جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں نقطے کی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یاد رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا میرا رب وہ ہے جو پورب سے، یاد رکھیے گا یہ جملے کو بار بار ریپیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں، جو اگلا جو جملہ بولنے جا رہا ہوں بہت قیمتی ہے، بہت وزنی ہے، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بھولنا نہیں۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ لیکن چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یاد ہے نا؟ کدھر سے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ مقام صحابہ کو دیکھو نا ایک بار، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کی ہوئی تھی کہ نہیں؟ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہے، یہ قصے بیان کرنا نہیں ہے، یہاں پر ایک عقیدہ بیان کرنا ہے، ایک عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا، وہ بتلانا ہے۔ اور حضرت علی کی جب نماز قضا ہوئی تھی، کہاں تھے حضور علیہ السلام؟ حضرت علی کی ران پر۔ کہاں تھے؟ علی کی ران پر۔ سورج ڈوب رہا ہے، حضرت علی بے قرار ہیں کہ میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، پریشان ہے، لیکن کشمکش میں ہیں کہ حضور کو جگاؤں یا نہ جگاؤں۔ اگر جگاؤں تو محبت قضا ہو جائے گی، اگر نہ جگاؤں تو رب کی عبادت قضا ہو جائے گی، کروں تو کروں کیا؟ لیکن رسول اللہ کی محبت غالب آئی اور حضور کو جگایا نہیں۔ جب سورج ڈوب چکا تو حضرت علی کے آنسو چند قطرے آنکھوں سے نکل کر حضور کے رخسار مبارک پر ٹپکے۔ جب حضور کے رخسار مبارک پر ٹپکے تو حضور بیدار ہو گئے۔ ایک بات اور صاف کر دینا چاہتا ہوں، انبیاء کرام سوتے ہیں پر دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ امتحان تھا علی کا۔ پھر کیا کیے؟ جب رخسار مبارک پر چند قطرے آنسو کے ٹپکے تو حضور بیدار ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی بات کیا ہے، کیا پریشانی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی عصر کی نماز قضا پڑھنا ہے یا ادا پڑھنا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت علی جو ہے نا وہ حضور علم کا شہر ہے، تو حضرت علی علم کے دروازے ہیں، حضور کی ہر بات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیوں پڑھوں گا، ادا ہی پڑھوں گا، ادا ہی پڑھوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علی یہ تو بتا سورج کدھر گیا؟ کدھر گیا سورج؟ کدھر گیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر چلا گیا، ڈوب گیا پچھم میں، پچھم کے جانب سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ پلٹ آیا کہ نہیں؟ حدیث موجود ہے، انکار کر کے بتانا، پھر بتائیں گے ہم کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا کہ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
تو پچھم سے سورج کو نکال کے دکھا دے، اور حضور علیہ السلام نے تو پچھم سے سورج کو نکال کے بتایا، بولو نا، حضور علیہ السلام نے پچھم سے سورج کو نکال کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضرت علی کے لیے سورج کو پچھم سے بلایا کہ نہیں بلایا؟ بلایا نا۔ جب بلا لیے گئے اور حضور کو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوب گیا سورج، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو واپس آ گئے، اور جس پیڑ کے قریب سے گزرے وہ پیڑ سجدے میں چلے جائے، پہاڑ کے قریب سے گزرے تو وہ پہاڑ مصطفیٰ پر سلام پڑھے، درود و سلام بھیجے۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا، مکے کے لوگوں نے دیکھا، تو پھر لوگ دیکھنے کے بعد کہیں حضور کو کسی اور طرح نہ سمجھ لے، اسی لیے رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے تمہاری طرح ہوں، پھر حضور کی طرح نہیں ہو تم، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، کوئی کفار یا کوئی مشرکین یہ دیکھ کر کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہہ دے، اور مصطفیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں۔ اور یہ آیت بھی آیت متشابہات ہے، اور یہ عقیدہ علماء اہل سنت کا ہے کہ متشابہ آیات سے عقیدہ نہیں بنتا، نہ آیات مقطعات سے عقیدے بناتے گئے، نہ اس سے مسئلے استخراج کیے جاتے گئے، نہ آیات متشابہات سے عقیدے بنائے جاتے گئے، صرف آیات بینات۔ قرآن کریم 3 قسم پر نازل ہوئی، ایک ہے آیات بینات، ایک ہے آیات متشابہات، ایک ہے آیات مقطعات۔ یہ دو قسم ایسے ہیں جن سے مسئلے استخراج نہیں کیے جاتے، ایک قسم سے مسئلے استخراج کیے جاتے، تو یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن حضور نے ایک موقع پر فرمایا جو صوم وصال تھا، صحابہ نے کی تھی رسیاں باندھ کر کے، بغیر کھائے بغیر پیے روزہ رکھنا، بغیر کھائے بغیر پیے روزہ رکھا کرتے تھے، صوم وصال کرتے تھے، حضور کی اتباع کرنے لگے، دھیرے دھیرے نمازیوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی، صوم وصال میں گھٹتی چلی گئی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی پیروی کر رہے، تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم کھاؤ پیو، میری طرح تم ہو نہیں، صوم وصال نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟